كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ 2 دنوں سے باب الترہیب من مساوی الاخلاق کی پہلی حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حدیث کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے حدیث پڑھتے ہیں تاکہ ہم سب کے ذہن میں بات تازہ ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، لوگوں حسد کرنے سے بچو، فإن الحسد، اس لیے کہ حسد یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما، یا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یا ایندھن کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کل آپ کے سامنے چل رہی تھی اور ہم لوگوں کی بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ حسد انسان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف ابھارتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اسی طرح سے آسمان پر جو پہلی نافرمانی ہوئی ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور اسی طرح سے حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے آپس میں اختلاف کیا، جبکہ دونوں ایک باپ کے ایک ماں کے اولاد تھے۔ لیکن برا ہو حسد کا کہ اگر وہ دل کے اندر آ جائے اور دل میں اگر داخل ہو جائے اور کوئی آدمی اس کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے تو وہ انسان سے جو نہیں کرنا چاہیے وہ کام بھی بڑی آسانی کے ساتھ کرواتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ کام اس سے انجام دلوا لیتا ہے۔ پھر کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی ہی وجہ سے باپ سے دور کیا اور ان کو کنویں کے اندر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف شفقت پیدری سے، اپنے والد کے شفقت سے ماں باپ سے دور کر دیے گئے اور اسی طرح سے فروخت کیے گئے، بازار میں بیچے گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس امتحان سے گزار کر کے آپ کو کامیابی نصیب فرمائی، جو واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہود کا معاملہ بھی وہی تھا، وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، باوجود اس کے وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کی وجہ کیا تھی ایمان نہ لانے کی؟ حسد، بغض، عداوت اور کینہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، اس حسد نے ان کو ایمان لانے سے روکا، اور وہ لوگ مجبور ہوئے حسد کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں، اور انکار کیا ان لوگوں نے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ لوگوں پر اس چیز میں حسد کرتے ہیں، یہ یہود اس چیز میں حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے نبی کو، بھائی معاملہ یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے
کہ نبوت اور رسالت یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تھی، ہے نا، حضرت اسحاق کی نسل سے معاملہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم کے بعد، تو ان کو شیور تھا اپنے تئیں کہ اب جو نبی آنے والے ہیں آخری وہ ہمارے یہاں آئیں گے، بنی اسرائیل میں آئیں گے، دوسرے کہیں نہیں جائیں گے. اور اسی لیے مدینہ والوں کو وہ دھمکاتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے اس وقت یہودی مدینے والوں پر. کیا کرتے تھے؟ جو مدینہ کے اصل باشندہ ہیں، یہ لوگ مدینہ کے اصل رہنے والے نہیں تھے جی. یہ بخت نصر نے جب ان کو بھگایا وہاں سے، فلسطین کے آس پاس کے علاقے سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بسایا تھا، وہاں سے جب یہ بھاگے تو آ کر کے ان لوگوں نے، چونکہ آسمانی کتابوں کے جانکار تھے یہ، تو ان لوگوں نے یہ بات پڑھ رکھی تھی اپنی کتاب کے اندر کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ ایسے مقام پر آئیں گے جہاں کھجوروں کی کھیتی ہوتی ہے. پوری دنیا میں سرچ کیا ان لوگوں نے کہاں کھجور کی کھیتی ہوتی ہے، تو دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ ہے. جا کر کے اس کے اطراف میں بسنا ان لوگوں نے شروع کیا، اپنا ڈیرا ڈنڈا ڈالنا شروع کیا. تجارت میں شروع سے ماہر تھے، تجارت اور کاروبار کرتے تھے، مالداری تھی ان کے پاس. اب مدینہ کے جو غریب لوگ تھے، وہاں کے اصل باشندہ جو تھے، اگر ان کو ضرورت پڑتی تو یہ ساہوکار تھے، جاتے تھے ان سے پیسہ لیتے تھے، ادھار قرضہ لیتے تھے، گردن دبا کر کے یہ قرضے کا پیسہ وصولتے تھے، ان سے زبردستی کرتے تھے. یہاں تک ظلم و ستم ڈھاتے تھے ان کے اوپر کہ اگر ان کو کبھی قرضہ لینے کی ضرورت پڑی، یعنی یہودیوں کو اگر مدینہ والوں سے، وہاں کے اصل باشندوں سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑی تو لے کر کے کبھی واپس نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارا حق ہے تمہارے مال پر ہمارا حق ہے. اور جو ان کا پروٹوکول ہے، آپ اس پروٹوکول کو پڑھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اپنے لیے پیدا کیا، باقی دنیا میں جو کوئی ہے وہ سب کو یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا. پروٹوکول ہے، اور انہی سے پروٹوکول اخذ کیا ہے لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ مسئلہ ہے. گفتگو کا مقصد یہ تھا، یا بتانے کا معاملہ یہ تھا کہ یہودی مدینے میں آباد تھے. اگر کوئی مسئلہ مدینے کے لوگوں سے اگر ان کا پیش آتا تھا تو وہ ان کو دھمکاتے تھے، کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جب تک ہو چلو گزارا کر لو، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تم کو قتل کریں گے، تباہ و برباد کر دیں گے تم کو. یہ دھمکاتے تھے. اس لیے جب مدینہ والوں کو پتا چلا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث کر دیے گئے ہیں، تو پہلے آپ لوگ چلے گئے اور بیعت عقبہ میں ملاقات کی، اور بیعت ثانیہ میں معاہدہ کر لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. یہ معاملات، یہ واقعات. تو گفتگو یہ تھی کہ ان کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جن کو کتاب دی ہے، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں. یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جس طرح سے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی باپ رات کی تاریکی میں بھی غلطی نہیں کرے گا، آواز سن کر کے، اس کے چلنے کی آہٹ کو سن کر کے پہچان جائے گا کہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے، کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہ پہچانے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ یہود کے لیے ہم نے آپ کی نشانیاں اس طرح سے بیان کر دی ہیں اہل کتاب کے لیے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ آپ کو نہ پہچانے. یعرفون، آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ حسد. نبی ہمارے یہاں آنا تھا، وہاں کیوں آ گیا؟ یہی معاملہ ابو جہل کا تھا جی. امیہ ابن خلف اور ابو جہل یہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. امیہ ابن خلف نے کہا کہ بھائی سنو ابو جہل، ایک بات صحیح کہنا. تو پوچھو، کہا تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ کتنی عمر اس نے ہم لوگوں کے درمیان گزاری ہے؟ 40 سال. آدمی کی عمر آدھی سے زیادہ ہو جاتی ہے. اس درمیان میں اس نے دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں کہا، انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ سچائی کو حرز جاں بنا کر کے رکھا. اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ تمہارا دل مانتا ہے جی یہ بات؟ ابو جہل سے پوچھا.
تو کہا سنو، مسئلہ یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، مسئلہ یہ ہے، یہ دو جو ہم لوگ کے یہاں کہتے ہیں نا گوتیا نیا، وہی گوتیا نیا والا معاملہ ہے. دو خاندان ہیں، بنو ہاشم کے لوگ، مطلب کے لوگ، یہ دو لوگ ہیں آپس میں. اب ان لوگوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے لیے اس کے حجاج کی خدمت کی ہے، اور حجاج کی خدمت کرنے کے لیے اگر ان لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلایا ہے تو ہم نے دودھ پلایا ہے، اس لیے کہ ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں گے. حاجیوں کی ضیافت کے لیے اگر انہوں نے بکریوں کو ذبح کیا ہے تو ہم نے اونٹوں کو ذبح کیا ہے، ہم اس سے پیچھے کیوں رہیں گے. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہاشمی کہ ہمارے یہاں نبی آ گیا، ہم کہاں سے نبی لائیں گے، اس لیے ہم اس کے نبی کو مانیں گے ہی نہیں. یہ کہتا حسد من عند انفسہم، حسد کا معاملہ تھا، یہ حسد کا معاملہ تھا کہ نبی وہاں کیوں آیا، آنا تھا تو ہمارے پاس آنا تھا. دیگر مشرکین بھی حسد کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک غریب ہے جو آدمی، جو یتیم ہے، ہاں وہاں نبی آیا. کیا طائف اور مکے میں بڑے بڑے مالدار نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ان کو نبی بنا دیتا. اللہ کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے رسالت کس کو عطا کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس کو تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اللہ رب العالمین کس کو نوازے گا کس کو نہیں نوازے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو نواز دے گا، اس کو کسی کو نوازنے کے لیے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، باوجود اس کے حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے. بعض لوگ صحابہ کرام سے حسد کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی، یہ عمار ابن یاسر، یہ بلال حبشی اور اس طرح کے لوگ، صہیب رومی اور دیگر لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، ہم کیسے بیٹھیں گے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم کیسا بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ نے آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. سورہ کہف کی آیت کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. غریب ہے تو کیا ہوا، غلام ہے تو کیا ہوا، وہ اس مالدار سے لاکھ گنا بہتر ہیں جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے. جی تو یہ ساری، اور کہیں کہیں پہ بات آئی کہ عبس وتولی، اللہ اکبر، ان جاءہ العامہ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة. پڑھ جائیے ترجمہ جا کر کے، کھولیے تفسیر اور ان آیتوں کو پڑھ کر کے دیکھیے کیا معاملہ تھا. تو کس طرح سے لوگ ناپسند کیا کرتے تھے کہ ان کو اپنی مجلسوں سے ہٹائیے، یہ غریب لوگ ہیں، معاشرے میں سماج میں ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، ان کو الگ کیجیے، حسد کرتے تھے. بہرحال تو گفتگو اور بات کہیں سے کہیں چلی گئی. ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ یہود و نصارہ اور دیگر مشرکین ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی کہ وہ حسد کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. اور اسی کو مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. بہت سے اہل کتاب کی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ تم کو کافر بنا دیں. کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر جو حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے، اس بغض و عداوت کی وجہ سے. ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ کیوں ایمان لایا، اس کو بھی ایمان نہیں لانا چاہیے تھا، یہ کوئی ایمان لا رہا ہے. اس حسد کی وجہ سے یہود و نصارہ چاہتے تھے کہ اگر یہ کافر ہوئے ہیں تو یہ سب کے سب کافر ہو جائیں. ہم اگر کافر ہیں، ہم اگر ایمان نہیں لائیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ معاملہ ہوتا تھا. یہ سب اس کے پیچھے جو معاملہ تھا وہ سب کا سب حسد کی کارستانی اور حسد کی کار فرمائی تھی. بہرحال حسد کے وعید کے تعلق سے اتنی باتیں اللہ کے فضل اور توفیق سے کافی ہوں گی. اب آئیے
ایک اہم مسئلے کی طرف ہم آپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، رش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ سب کو ہم کئی مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے ہم سب کے اوپر۔ اب یہ فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے بہت مالدار بنایا ہے، اور وہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مساجد بنا رہا ہے، غریبوں کو، مسکین لوگوں کو، ضرورت مند کو، حاجت مندوں کو دونوں ہاتھ سے دے رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، یہ اس مالدار کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کے یہ کہے کہ اللہ، فلانے کو جس طرح سے مال ہے، اگر مجھے بھی یہ مال مل جاتا، اس طرح سے اگر مجھے بھی مالداری حاصل ہو جاتی، تو میں بھی تیرے راستے میں ایسے ہی لٹاتا جیسے فلاں لٹا رہا ہے، میں بھی مساجد تعمیر کرتا، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا۔ اب اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن ثواب میں وہ برابر کا حقدار ہے، صرف نیت کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں نیت ہمیشہ خالص رکھیے، صرف نیت کی وجہ سے۔ وہ صحابہ جو اہل عذر تھے، غور کیجئے، وہ صحابہ جو اہل عذر تھے، عذر کی وجہ سے مدینے میں رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے، قتال کے لیے نہ نکل سکے، ان کو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ کاش کوئی کہتا اگر ہم لنگڑے نہ ہوتے تو جاتے، کوئی صحابی کہتے اگر میرے پاس بینائی ہوتی تو ہم بھی تو جاتے میدان جنگ۔ بڑا معاملہ ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ مدینے میں ایسے ہیں جو عذر کے بنیاد پر نہ نکل سکے، آپ نے جتنی راستے طے کیے ہیں، جتنے وادیوں کو پار کیا ہے، جتنے مقامات پہ آپ چلے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو اجر و ثواب سے نواز دیا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر میں مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس دین کی خوبی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر نیت کرنے سے بھی عاجز ہو جائے تو اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ نیت کرنے سے بھی اگر عاجز ہو جائے تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ اس پہ تصور کیجئے۔ ہاں، اسی کو کہتے ہیں جی غیبتہ، یعنی یہ نہ کہے کہ فلاں کی نعمت چھین کر کے مجھے ملے، کہ اس جیسا اگر مجھے بھی مالداری مل جاتی، اس کے جیسا مجھ کو بھی علم اگر ہو جاتا۔ لیکن یہاں ایک اور چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا، صرف تمنا سے کام نہیں بنے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر وہ مالدار ہے تو حلال راستے آپ بھی اختیار کیجئے، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، تب جا کے اللہ سے امید رکھیے۔ ایک آدمی نہ محنت کر رہا ہے نہ مزدوری کر رہا ہے، کوئی اسباب اختیار کر ہی نہیں رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ فلاں کی طرح سے میرے کو مال ہو جائے، تو کیا آسمان سے پیسوں کی بارش اس کے اوپر نہیں ہوگی؟ اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی نہ پڑھ رہا ہے، نہ محنت کر رہا ہے، نہ مدرسے میں جا رہا ہے، نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہے کہ فلاں عالم کی طرح سے ہم بھی عالم بن جائے، قرآن کھول کر کے ناظرہ تک نہیں پڑھتا ہے، اور کہے کہ وہ حافظ جیسا پڑھتا ہے، اس کے جیسا اگر ہم بھی پڑھ لیتے، تو یہ اللہ سے حسن ظن نہیں ہے، یہ سوء ظن ہے، سوء ظن ہے۔ کیوں؟ جب دنیاوی معاملات میں آدمی ایسا نہیں کر سکتا تو اخروی معاملات میں کیسا کرے گا؟ اب ہم کسی سے کہیں، کوئی کہے کہ ہم کو اولاد کی چاہت ہے، کہیے گا کہ نکاح کرو، اب وہ کہے کہ نہیں، بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد دے دے، کہاں سے یہ ممکن ہے؟ کوئی آدمی کھیتی کے موسم میں اپنے کھیت کے اوپر ہل نہ چلائے، اس پہ پانی نہ ڈالے، اس پہ دانا نہ چھیٹے، بیٹھا رہے اپنے گھر میں آرام سے، اور جب دھان پک جائے، گیہوں پک جائے، پکنے کا موسم آئے تو کاٹنے کے لیے بھی نہ جائے، اور وہ یہ گھر میں بیٹھ کے نیت کرتا رہے کہ گیہوں یا دھان کٹا کر کے تھریسنگ کر کے وہ آ جائے اس کے گھر میں،
اب پورا باندھ کر کے اور اس کے جو حفاظت کے انتظامات ہوتے ہیں وہ سب رکھوا جائے. اگر کوئی آدمی ایسا سوچے گا تو کیا سمجھیے گا اس کو؟ آپ کہیے گا پاگل ہے, پگلا گیا ہے, یہ اللہ سے حسن ظن نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کی طرح اگر آپ کی نیت ہے تو آپ ایسا کیجئے, اس جیسا بننے کی کوشش کیجئے, محنت کیجئے. تو اس شریعت کے اندر یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے. ایسی چاہت کرنا جائز ہے. حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. یہاں حسد اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے جی, یہاں غیبتہ کے معنی میں ہے, غیبتہ کے معنی میں. اور ترجمے سے بات واضح ہوگی کہ غیبتہ نہیں ہے یا رشک نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے قرآن دیا ہو, یعنی لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن, اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا ہو, فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار, اور وہ یہ کیا کرتا ہو, قرآن والا آدمی رات اور دن کی گھڑیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اس کے ذریعے. اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو, یعنی ایک کا تعلق علم سے ہے دوسرے کا تعلق مال سے ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا, اللہ نے کسی کو مال دیا ہو, فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, وہ اس مال میں سے دن کے گھڑیوں میں, رات کے گھڑیوں میں, رات ہو یا دن ہو, اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں کو جیسا علم ہے, مجھے بھی علم اگر ملتا, مجھے بھی قرآن مجید کی صورتیں اس طرح سے یاد ہوتی جیسے فلاں کو یاد ہے, تو میں بھی لمبی نمازیں پڑھتا, میں بھی دیر تک تہجد پڑھتا, میں بھی قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر لمبی کرتا, لمبی رکعتیں پڑھتا. لیکن اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بیٹھ کر کے قرآن مجید حفظ کرنا پڑے گا. خالی تمنا کر رہا ہے اور دن رات فیس بک چلا رہا ہے, تو کیا کہیے گا؟ تمہارے تمنا سے تم کو ثواب مل جائے گا. ارے آپ نے کیا سبب اختیار کیا؟ جو تمنا آپ کے دل میں ہے اس تمنا کو پانے کے لیے آپ نے کیا سبب اختیار کیا؟ نہیں اختیار کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹے ہیں. جو تمنا آپ کر رہے ہیں وہ تمنا صرف زبانی حد تک ہے, دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دل سے تعلق ہوتا تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے, ان ذرائع کو اختیار کرتے جس سے آپ کو آپ کا یہ مقصد یا آپ کا ٹارگٹ حاصل ہو سکے. بہرحال تو ان دو چیزوں میں غبطہ یا رشک جو ہے وہ جائز ہے, جو حسد کی ہی تو ایک قسم ہے. لیکن حسد میں ہوتا کیا ہے؟ فلاں کے نعمت کے زوال کی تمنا کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یہاں ہم اس کے نعمت کے زوال کا تمنا کی جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ اس کو جیسا مال ملا ہے اگر مجھے اللہ تعالیٰ دیتا, ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر مجھے بھی اس طرح کی چیز ملی ہوئی ہوتی تو ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے. تو اگر وہ اپنے معاملے میں سچا ہے, صادق ہے, حلال ذرائع اختیار کرتا ہے, کماتا ہے, اور تب بھی اتنا مالدار وہ نہیں بن سکا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزی تقسیم کر دی ہے. جس کو جتنا ملا یہ اس کا عدل ہے, جس کو زیادہ ملا یہ اس کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہے اپنا فضل کرے, جس کے اوپر چاہے اپنا عدل کرے, وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہے. کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا, کوئی سوال نہیں کر سکتا, اس کے سامنے کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو انسان کو اپنی تقدیر کے اوپر راضی ہونا چاہیے. تب رہا کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی ہے تو اس کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا, نیت کے اوپر اس کو اجر دے گا. اور اس سلسلے میں حدیث ہے, کہا جب دیکھے گا آدمی کہ یہ نیکی میرے نامہ اعمال میں ہے, ہم نے تو کیا نہیں ہے, پوچھے گا کہ کیا نہیں ہے, کہا آپ نے تمنا کی تھی, آرزو کی تھی, اللہ رب العالمین نے تمہارے اس تمنا اور آرزو کو سچ کر دکھایا اور نیکی کی شکل میں یہ چیزیں تمہاری موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم سب کو بننے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کے دلوں کو حسد سے, بغض سے, عداوت سے, کینہ سے اور اس طرح کے دیگر امراض جو دل کو لگنے والے ہیں اور دل کو پراگندہ کرنے والے ہیں, دل کی روحانیت کو ختم کرنے والے ہیں, اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. چلیے آمین یا رب العالمین.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو پچھاڑ دینا بہادری نہیں ہے، بہادر تو وہ ہے جو غصہ میں اپنے آپ کو قابو رکھے۔ بخاری و مسلم۔ جی بڑی عظیم حدیث ہے جی، متفق علیہ روایت ہے۔ ہاں اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعتی، بالسرعتی، ہاں سرعہ نہیں پڑھیے گا، بالسرعتی، را کے اوپر زبر ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو بہت زیادہ پچھاڑنے والا ہے۔ کشتی میں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، ہاں وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، کنٹرول رکھے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا جی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں کہاں؟ باب الترہیب من مساوی الاخلاق، وہ اخلاق جو مذموم ہیں، جو برے ہیں، ان سے ڈرانے کا بیان چل رہا ہے، اور وہاں پہ غصے کی اس حدیث کو پیش کیا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا جی؟ غصہ کیا ہے؟ اچھا ہے کہ برا؟ برا اخلاق۔ ہاں جی، غصہ کیا ہے؟ کیا حکم ہے غصے کا؟ غصہ اچھا ہے شاید، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی غصہ ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک جگہ۔ ہاں جی، اور اچھی چیز میں تو اچھا ہے ورنہ برا۔ یہ وہ چیز ہے غصہ جو دونوں حکم اس کے اوپر آئے گا جی۔ بسا اوقات، ہاں یہ جواب صحیح ہے، مطلق نہیں کہہ سکتے ہم، مطلق نہیں کہہ سکتے، اسی لیے ہم نے کہا کہ دونوں چیزیں اس کے اوپر آئیں گی۔ اگر خلاف شرع چیز آپ کہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے تو یہ آپ کے ایمان میں نقص کی دلیل ہے۔ خوب سمجھیے گا، اچھی طریقے سے سمجھیے گا اس کو۔ لوگ جو حکم لگا دیتے ہیں نا کہ بہت غصور ہے، بہت غصہ کرنے والا ہے، شارٹ ٹیمپر کہتے ہیں۔ غصہ کہاں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شارٹ ٹیمپر ہے، ذرا سی مخالفت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ارے اس کے پاس مصلحت ہی نہیں ہے، حکمت ہی نہیں ہے، کہاں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ مصلحت نہیں ہے اختیار کرنا، اور ہر جگہ آدمی مصلحت اختیار کر رہا ہے تو وہ مداہنت کرنے والا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ خلاف شرع کام دیکھ کر کے اگر آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے تو آپ اپنے ایمان کی خیر منا لیجئے۔ نہیں ہے ایمان آپ کے پاس۔ کچھ آدمی بے غیرت ہوتے ہیں، خلاف شرع دیکھ رہا ہے مسکرا رہا ہے اس کے سامنے، اس کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کو وہ مصلحت کا نام دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک تمہارے مصلحت کے حصول کا ذریعہ ہو، اللہ کے نزدیک یہ چیز مصلحت نہیں، یہ مداہنت ہے۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا کوئی آدمی اگر منکر دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ ہاتھ سے کون بدلے گا؟ کیا ہر ایک آدمی کو اختیار ہے کہ وہ ہاتھ سے بدل دے گا؟ نہیں۔ ہم اگر گارجین ہیں اپنے گھر کے اور میرے ماتحت، میرے سرپرستی میں جو لوگ ہیں، اگر وہ خلاف شرع کام کرتے ہیں تو
تو ہم ان کے اوپر زبردستی کر کے ان کو روک سکتے ہیں. کسی کی بیٹی ہے بے پردہ نکلتی ہے، وہ اس کے اوپر سختی کر سکتا ہے. بے پردہ نکلتی ہے بہن، وہ اس کے اوپر سختی کر سکتا ہے. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ کو اختیار ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ وہ نہیں کر رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے. ہاں تو وہ آدمی گنہگار ہے اگر وہ ناراض نہیں ہو رہا ہے تو. اگر وہ ناراض نہیں ہو رہا ہے تو گنہگار ہے. بہرحال حدیث کیا تھی جلدی سمجھ لیجئے، وقت چونکہ ختم ہو گیا. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کا ہاتھ سے بدل دے. فإن لم یستطع، اس کی طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، زبان سے. فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ، اس کو دل سے برا جانے. یہ 3 کیٹیگری آپ نے بتلا دی. اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھ کر کے برا دل میں بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے تو لیس من وراء ذلک مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچا ہے. آپ مصلحت کی بات کرتے ہیں، کیا مصلحت؟ کیسی مصلحت؟ اللہ کی شریعت میں کوئی مصلحت نہیں. مخالفت کیجیے گا ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے. لوگ کہتے ہیں ارے لکھنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا رد کرنے کی، ایسے پلیٹ فارم پہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک آدمی کھلم کھلا پلیٹ فارم پہ غلطی کر رہا ہے. آج یہ سب چل رہا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی آدمی برائی کو عام کر رہا ہے اور اس کو نہ نصیحت کر کے جو برائی سے روکنا چاہ رہا لوگ اس کو نصیحت کرتے ہیں. تم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، تم ہی غلط ہو. تو اس کے لیے بہت جگر چاہیے. حق کا ساتھ دینا بھی یہ بڑا معاملہ ہے جی. اور یہ چیزیں ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تھے تو یوں آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے چہرے کے اوپر انار نچوڑ دیا گیا، اس طرح سے غصے سے آپ لال پیلے ہو جاتے تھے. وہ بھول گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے توریت کا نسخہ لے کر کے آ کر کے پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کتاب پہ ان کی نگاہ تھی، نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلا ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے ٹوکا، عمر کیا کر رہے ہو؟ نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو، دیکھو چہرے کی طرف. آپ نے کہا کیا میں تمہارے سامنے اس سے زیادہ واضح شریعت لے کر کے نہیں آیا ہوں؟ تم توریت لے کر کے آئے ہو. لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، جان لو ما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع اور پیروی کیے بغیر ان کو بھی نجات نہیں ملتی. تم توریت لا کر کے پڑھتے ہو ہمارے سامنے. یہ ایک معاملہ ہوا. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ پوچھو، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میرا باپ کون ہے بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ فلاں ہے. ہاں عبداللہ ابن حذافہ السہمی نے پوچھا تھا، کہا تمہارا باپ حذافہ ہے. بہرحال یہ کہہ کر کے آپ غصہ ہو گئے. کہا کہ یہ سوال کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہو. اتنا غصہ ہوئے کہ لگا کہ آپ کے دونوں چہروں پہ انار نچوڑ دیا گیا ہو. کأن فی وجہہ رمان کے الفاظ ہیں حدیث کے. چہرے پہ اس طرح سے انار نچوڑ دیا گیا ہو، سرخ ہو گیا. حضرت عمر نے اس چیز کو محسوس کیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. ہم راضی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو رب مان کے، آپ کو اللہ کا رسول مان کے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو دین مان کے. ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، ان لوگوں کو معاف کر دیجئے، اب ناراض نہیں ہوئی ہے. اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں. تو خلاف شرع کام دیکھ کر کے ناراض نہ ہونا، یہ بزدلی ہے، یہ مداہنت ہے، یہ سستی ہے، یہ مصلحت نہیں ہے. مصلحت کہاں ہے وہ آپ کے سامنے بات آئے گی ابھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں الحمدللہ. کل کا جو سوال تھا کون سا حسد جائز ہے، اس کا جواب ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.